اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس لیگل ویڈیو میں ہم عدت کے حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے کہ عدت کے حوالے سے ہمارا مسلم پرسنل لا کیا کہتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم عدت کو ڈیفائن کرتے ہیں: a period which a woman observes after the pronouncement of talaq by her husband or after the death of her husband to check the pregnancy or to mourn upon the death of her husband۔ یعنی عدت کے دو مین مقاصد ہیں۔ ایک مقصد ہے ٹو چیک دی پریگنینسی، آیا کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں ہے، اور اگر وہ عورت حاملہ ہے تو پھر پیرنٹج کو بچانا ہوتا ہے، پھر نسب کو بچانا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ، اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ حاملہ بھی نہیں، اب چونکہ وہ بیوی بیوہ بن چکی ہے، اب عدت کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو بیوہ ہے وہ اپنے شوہر کے سوگ میں کچھ مہینے گزار دے۔ تو بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے ہم اپنے ٹاپک کی جانب واپس آتے ہیں جی۔ یہ جو عدت ہوتی ہے یہ مختلف مراحل میں مختلف ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں if the marriage has been dissolved by divorce or by خلا، اگر یہ جو شادی ہے یہ طلاق کے ذریعے ختم کر دی جاتی ہے یا عورت جو ہے تنسیخ نکاح کی ڈگری لے آتی ہے کورٹ سے، تو پھر عدت کتنے مہینوں کی ہوگی، پھر عورت کو عدت کتنی آبزرو کرنا ہوگی۔ تو چونکہ ہم سب لوگ جانتے ہیں مسلمانوں کا پرائمری سورس آف لا ہے وہ قرآن مجید ہے، اس حوالے سے ہم عدت کے حوالے سے اب ہم سب سے پہلے قرآن مجید میں دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عدت کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ ہے جی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 ہے جی، اس کا اب ہم ترجمہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور متعلقہ عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے پیٹ میں جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھپائیں۔ اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ایسا ہرگز نہ کریں، اور ان کے خاوند اگر اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں تو وہ زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں اس مدت میں لوٹا لیں۔ اور دستور کے مطابق عورتوں کے لیے مردوں پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے لیے عورتوں پر ہیں، اور مردوں کے لیے ان پر ایک فضیلت ہے، اور اللہ غالب خوب حکمت والا ہے۔ یہ جی ورس نمبر 228 اور سورہ بقرہ۔ اب سورہ طلاق کی ورس نمبر 4 بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے عدت کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں: اور وہ جو حیض سے مایوس ہو جائیں تمہاری طلاق یافتہ عورتوں میں سے، اگر تم شک میں پڑو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور اسی طرح ان کی بھی جنہیں ابھی حیض نہیں آیا، اور حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل تک ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے تو وہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی فرماتا ہے۔ یہ تو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں عدت کے حوالے سے کیا فرمایا ہے۔ اب ہم اس کو تھورلی ڈسکس کر لیتے ہیں جی۔ if the marriage has been dissolved by divorce or خلا، اگر شادی کی تنسیخ ہو جاتی ہے، شادی کو ختم کر دیا جاتا ہے طلاق کے ذریعے یا تنسیخ نکاح کے ذریعے، تو پھر عورت کتنی عدت آبزرو کرے گی۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں if the marriage is consummated، اگر میاں بیوی میں صحبت ہو چکی ہے، اگر میاں بیوی میں سیکسول انٹرکورس ہو چکا ہے، مباشرت ہو چکی ہے، تو پھر عورت کتنی عدت آبزرو کرے گی اگر اس کا شوہر اسے طلاق دے دیتا ہے یا عورت کورٹ سے تنسیخ نکاح کی ڈگری لے آتی ہے۔ دیکھیں، اگر وہ عورت حاملہ نہیں ہے تو پھر یہ جو عدت ہے یہ ہے 3 menstruation periods، یعنی 3 حیض تک عدت گزارنا ہوگی عورت کو، 3 حیض تک عورت کو عدت آبزرو کرنا ہوگی، یعنی 3 حیض تک نارملی 90 دن بنتے ہیں، 90 دن تک عورت کو عدت آبزرو کرنا ہوگی۔ لیکن آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک کیس لا فیڈرل شریعت کورٹ کا بہت ہی وائرل ہو رہا ہے، جس میں مس کنسیپشن پھیلایا جا رہا ہے، جس کو مس کوٹ کیا جا رہا ہے کہ جو عدت ہے اس کا دورانیہ 39 دن ہے۔ اس فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے میں ایک ججمنٹ کا حوالہ دیا جاتا ہے، وہ ہے جی 1992 SCMR، اس کا پیج نمبر ہے جی 1273، جس میں وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، جو لوگ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو یا پوسٹیں بنا کر وائرل کر رہے ہیں، عدت کا دورانیہ 39 ڈیز ہے۔ حالانکہ یہ 39 دن کی جو عدت ہے یہ لاکھوں عورتوں میں ایک آدھ عورت ہوتی ہے جس کے menstruation period 13 دن کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ یہ لاکھوں بلکہ کروڑوں عورتوں میں ایک عورت ہوگی، لیکن نارمل جو عورتیں ہوتی ہیں ان کا عدت کا دورانیہ 90 دن تک ہی ہوتا ہے۔ تو یعنی اس فیصلے میں یہ کہا ہے کہ عدت 39 دن تک ہو سکتی ہے، یعنی یہ نہیں لکھا کہ ہوتی ہے، ہو سکتی ہے لکھا ہے۔
ہوتی ہے نہیں لکھا ہے۔ یہ لاکھوں کروڑوں میں ایک آدھ عورت ہوتی ہے جس کے مینسٹریشن پیریڈ بڑی جلدی شروع ہو جاتے ہیں، یعنی 13 دن بعد شروع ہو جاتے ہیں، لیکن نارمل جو عدت کا دورانیہ ہے وہ 90 دن تک ہے۔ یہ تو ہو گیا جی اف دا میرج از کنزومیٹڈ، اور پریگنینسی اگر نہ ہوئی ہو تو پھر عدت کا دورانیہ 3 حیض تک ہے، 3 مینسٹریشن پیریڈ تک ہے۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں if the marriage is not consummated، اگر جو ہے شادی ہو گئی ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی اور میاں بیوی میں ابھی صحبت نہیں ہوئی، مباشرت نہیں ہوئی، سیکسول انٹرکورس اگر نہیں ہوا، تو پھر یہاں پر اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو یہاں پر عورت عدت آبزرو نہیں کریں گی، چونکہ عدت کا مین مقصد ہوتا ہے تو چیک دی پریگنینسی، عورت حاملہ ہے یا نہیں ہے۔ اب چونکہ میاں بیوی میں صحبت تو ہوئی نہیں ہے، میاں بیوی میں مباشرت تو ہوئی ہی نہیں ہے، تو اس حوالے سے یہاں پر اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور میاں بیوی میں جو ہے وہ مباشرت نہیں ہوئی، صحبت نہیں ہوئی، if the marriage is not consummated، پھر عدت عورت کو آبزرو نہیں کرنا پڑے گی۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اگر عورت پریگننٹ ہے، عورت کو جب مینسٹریشن پیریڈ نہیں آ رہے، چونکہ جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، تو پھر اسے مینسٹریشن پیریڈ نہیں آ رہے ہوتے، تو اس صورتحال میں عدت کتنی عورت آبزرو کرے گی اگر اس کا شوہر اسے طلاق دے دیتا ہے؟ دیکھیں، اگر عورت حاملہ ہے، اگر عورت پریگننٹ ہے اور اسے جو ہے وہ پیریڈز نہیں آ رہے ہیں، حیض میں نہیں ہے، تو یہاں پر اگر عورت پریگننٹ ہے اور طلاق دینے کے اگلے دن بعد ہی اگر وضع حمل ہو جاتا ہے یا عورت کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے یا بچے کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے، بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے، تو یہاں پر جب جیسے ہی پیدائش ہو گئی عدت ختم ہو گئی۔ یعنی خدا نخواستہ آج شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، طلاق دینے کے بعد اگلے دن ہی بچے کی ڈیلیوری ہو گئی ہے، بچے کی پیدائش ہو گئی ہے، وضع حمل ہو گیا ہے، تو وہاں پر عدت ختم ہو جائے گی، وہاں پر عورت کو 3 ماہ تک عدت نہیں گزارنی پڑے گی، یعنی جیسے ہی بچے کی ڈیلیوری ہوئی ہے عدت ختم ہو گئی۔ اب ایک اور کیس ہم ڈسکس کرتے ہیں، شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، طلاق دینے کے 3 مہینے تک بچے کی ڈیلیوری نہیں ہوئی ہے، بلکہ بچے کی ڈیلیوری 6ویں مہینے جا کے ہونی ہے یا 7ویں مہینے جا کے ہونی ہے، تو پھر جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہوگی تب تک جو عورت ہوگی وہ عدت کو آبزرو کرے گی۔ آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں جی، اگر عورت حاملہ بھی نہیں ہے اور وہ پیریڈز میں بھی نہیں ہے، یعنی اس حیض بھی نہیں آ رہے ہیں، تو پھر اس کا جو عدت کا دورانیہ ہوگا وہ 3 قمری مہینے ہوگا، 3 لونر منتھ اس کا عدت کا دورانیہ ہوگا۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر عورت کو کتنی عدت آبزرو کرنا ہوگی، یعنی اب شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اب اس کی بیوی بیوہ بن گئی ہے، تو اب اسے کتنی عدت گزارنا پڑے گی۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس کا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے حوالے سے اس کی بیوہ کو کیا ارشاد فرمایا ہے۔ ورس نمبر ہے 234 آف سورہ بقرہ۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ 4 ماہ 10 دن تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، اور پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں، وہ اپنی ذات کے معاملے میں دستور کے مطابق جو چاہیں کریں، انہیں اختیار ہے، اور اللہ تمہارے ہر عمل سے خوب خبردار ہے جو تم کرتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے 4 ماہ 10 دن تک۔ اب ہم اس کو تھارلی ڈسکس کر لیتے ہیں جی۔ جب شوہر کا انتقال ہو جائے، اب اس کی بیوی ویڈو بن جاتی ہے، بیوہ بن جاتی ہے، تو پھر وہ کتنی عدت آبزرو کرے گی۔ سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں if she is not pregnant، اگر وہ حاملہ نہیں ہے، اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو پھر عدت کا دورانیہ 4 ماہ 10 دن تک ہے، ان کیس جب اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے۔ اگر جو ویڈو ہے if marriage is not consummated، یعنی میاں بیوی میں شادی ہوئی ہے، شادی ہونے کے بعد صحبت نہیں ہوئی، اور صحبت بھی نہیں ہوئی، مباشرت نہیں ہوئی، انٹر کورس نہیں ہوئی، اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تو پھر بھی اس عورت کو 4 ماہ 10 دن تک عدت کو آبزرو کرنا پڑے گا۔ آگے جی if رخصتی از ناٹ ٹیکن پلیس، رخصتی بھی اگر نہ ہوئی ہو تو پھر بھی اس کا جو شوہر ہے، اب اس کے شوہر کا اگر انتقال ہو جائے، رخصتی نہ ہوئی ہو، تو پھر بھی عورت کو 4 ماہ 10 دن تک عدت کو آبزرو کرنا ہوگا۔ آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں if the widow is pregnant،
اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس کی بیوہ پریگننٹ ہو تو پھر اس بیوہ کو کتنے ماہ عدت گزارنا ہوگی؟ دیکھیں جی، اگر فرض کرے آج اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، آج انتقال ہونے کے بعد اگلے دن وہ جو بیوہ ہے اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے، وضع حمل ہوا ہے، تو پھر بھی اس عورت کو 4 ماہ 10 دن تک عدت آبزرو کرنا ہوگی۔ اگر 4 ماہ 10 دن پہلے ہو گئے ہیں اور ابھی تک ڈیلیوری نہیں ہوئی، یعنی ابھی تک بچے کی ڈیلیوری جو ہے وہ 3-4 مہینے بعد ہے، تو پھر جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی تب تک اسے عدت آبزرو کرنا ہوگی۔